صفحہ نمبر 23 بہشتی زیور، ہیڈنگ ہے جو چیز نماز میں مکروہ اور منع ہے اس کا بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور اس کتاب میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ مؤلفہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں اور منع ہیں ان کا بیان۔ اس میں 10 پوائنٹ پہلے بھی لاگ میں بیان ہو چکے ہیں، اس کا بقیہ حصہ۔ نمبر 11، اگر تصویر سر کے اوپر ہو یعنی چھت میں یا چھت گیری میں تصویر بنی ہوئی ہو، یا آگے کی طرف کو ہو یا دائیں طرف یا بائیں طرف ہو تو نماز مکروہ ہے، اور اگر پیر کے نیچے ہو تو نماز مکروہ نہیں۔ لیکن اگر بہت چھوٹی تصویر ہو کہ اگر زمین پر رکھ دو تو کھڑے ہو کر نہ دکھائی دے، یا پوری تصویر نہ ہو بلکہ سر کٹا ہوا اور مٹا ہوا ہو تو ان کا کوئی حرج نہیں۔ ایسی تصویر سے کسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہونی چاہیے، جس طرف سے چاہے۔ علل حاضل قیاس، اگر پیچھے ہو تو تب بھی مکروہ ہے مگر اور صورتوں سے کم۔ نمبر 12، تصویر دار کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 13، درخت یا مکان وغیرہ کسی بے جان چیز کا نقشہ بنا ہوا ہو تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 14، نماز کے اندر آیتوں کا یا کسی اور چیز کا انگلیوں پر گننا مکروہ ہے، البتہ اگر انگلیوں کو دبا کر گنتی یاد رکھے تو کچھ حرج نہیں۔ نمبر 15، دوسرا مسئلہ، دوسری رکعت کی پہلی رکعت میں نماز کے اندر کسی اور چیز کا گننا انگلیوں پر منع ہے۔ دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 16، کسی نماز میں کسی صورت مقرر کر لینا، کسی نماز میں کوئی صورت مقرر کر لینا، یعنی یہی میں نے صورت پڑھنی ہے کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے، کوئی اور صورت کبھی نہ پڑھے، یہ بات مکروہ ہے۔ نمبر 17، کندھے پر رومال ڈال کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 18، بہت برے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر دوسرے کپڑے نہ ہوں تو جائز ہے۔ نمبر 19، پیسہ کوڑی وغیرہ کوئی چیز منہ میں لے کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر ایسی چیز ہو کہ نماز میں قرآن شریف وغیرہ نہیں پڑھ سکتی تو نماز نہیں ہوئی یعنی ٹوٹ گئی ہے۔ نمبر 20، جس وقت پیشاب یا پخانہ زور سے لگا ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جس وقت پیشاب یا پخانہ زور سے لگا ہو، یعنی ادھر سے باتھ روم آ رہا ہو ادھر کے خیر ہے نہیں ہے۔ نمبر 21، جب بہت بھوک لگی ہو اور کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لے تب نماز پڑھے، بے کھانا کھائے نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر وقت تنگ ہونے لگے تو پہلے نماز پڑھ لے۔ نمبر 22، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں دل خوب لگے تو بند کر کے پڑھنے میں بھی کوئی برائی نہیں۔ بے ضرورت نماز میں تھوکنا اور ناک صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو درست ہے، جیسے کسی کو کھانسی آئی ہے اور منہ میں بلغم آ گیا تو اپنے بائیں طرف تھوک دے یا کپڑے میں لے کر مل ڈالے اور داہنی طرف اور قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ نمبر 24، نماز میں کھٹمل نے کاٹ کھایا تو اس کو پکڑ کے چھوڑ دے، نماز پڑھتے میں مارنا اچھا نہیں، اور اگر کھٹمل نے ابھی کاٹا نہیں ہے تو اس کو نہ پکڑے، بے کاٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 25، فرض نماز میں بے ضرورت دیوار وغیرہ کسی چیز کے سہارے پر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ نمبر 26، ابھی سورت پوری ختم نہیں ہوئی، 2-1 کلمے رہ گئے تھے کہ جلدی کے مارے رکوع میں چلی گئی اور سورت کو رکوع میں جا کر ختم کیا تو نماز مکروہ ہوئی۔ نمبر 27، اگر سجدہ کی جگہ پیر سے اونچی ہو، جیسے کوئی دہلیز پر سجدہ کرے تو دیکھو کتنی اونچی ہے، اگر ایک بالش سے زیادہ
اونچی ہو تو نماز درست نہیں، اور اگر ایک بالش یا اس سے کم ہے تو نماز درست ہے، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔